الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء معدن الجود والعطا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد بحمد اللہ تعالیٰ کے رب کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم سے سب شروع ہوگا آپ کا سورہ زمر شفا کی 44 نمبر آیت شفا سے آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اللہ رب العزت جل وعلا کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ خالق کائنات جل وعلا جو یکتا ہے، یگانہ ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، اشمأزت قلوب الذین لا یؤمنون، تو کڑنے لگتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں دل ان لوگوں کے کہ لا یؤمنون بالآخرۃ، جو قیامت پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا کے مقابلہ میں ان کے بتوں کا، معبودان باطلہ کا، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب بھی وہ خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی کفار کی یہ حالت ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العزت جل حکیم کا ذکر کیا جاتا ہے، خلاق کائنات جل وعلا کی قدرتوں کا، رب کائنات جل وعلا کی توحید کا، خالق کائنات کی شان بے نیازی کا اور اس کی وسیع قدرتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو پھر ان کافر پر مرونی چھا جاتی ہے، ان کے دل کڑنے لگتے ہیں، ان کو دکھ محسوس ہوتا ہے۔ لیکن جب معبودان باطلہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ صاحب ضیاء القرآن نے جگہ ارشاد فرمایا کہ یہ آیا بارکہ بعض بد نصیب میرے نبی کی نعت پر منطبق کرتے ہیں، اور وہ معاذ اللہ تعالیٰ الزام کے انداز میں کہتے ہیں کہ جب ان سنیوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اتنی خوشی نہیں مناتے، جب نبی کا ذکر کیا جاتا ہے تو بہت خوشی مناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں معاذ اللہ تعالیٰ یہ ان سے مراد ہیں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو خبیث ترین لوگ شمار کرتے تھے، جو کافروں کی آیات بارکہ کو مسلمانوں پر معاذ اللہ تعالیٰ سے چسپاں کرتے تھے۔ اس سے کافر ہی مراد ہیں۔ ایمان والا بحمد اللہ تعالیٰ اللہ کا بھی ذکر کرتا ہے اور مصطفیٰ کریم کا بھی ذکر کرتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت جل وعلا کا ذکر بھی ذوق و شوق کے ساتھ کرتا ہے، اور آپ جانتے ہیں اہل سنت و جماعت والے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مستقل محفلیں سے جاتے ہیں، اور جب بھی کبھی بھی کسی محفل برکہ کا انعقاد کرتے ہیں پہلے تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے، نعت بعد میں ہوتی ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ اللہ کا ذکر سن کر ان کے دل خراب نہیں ہوتے، بے چین نہیں ہوتے، بلکہ ان کے دلوں کو اطمینان قلب میسر آتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ رب کائنات نے کافروں کا ذکر کیا کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کڑتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کے مقابلہ میں بتوں کا ذکر کیا جاتا تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، اللہم، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، اے میرے الہ حقیقی، فاطر السماوات والارض، اے پیدا کرنے والے زمین کے اور پیدا کرنے والے آسمان کو، اے خالق سماوات والارض، ہے زمین و آسمان کی تخلیق فرمانے والے، عالم الغیب والشہادہ، جاننے والے ظاہر کے بھی اور باطن کے بھی، غیب کے بھی اور شہادت کے بھی۔ حق یہی ہے جو قرآن مجید فرقان میں بار بار مذکور ہوا، صرف غیب ہی اللہ نہیں جانتا، ظاہر بھی صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے غیب کا بھی اور شہادہ کا بھی، ظاہر کا بھی، یہاں بھی وہی جانتا ہے، اور جو غیب ہے وہ بھی وہی جانتا ہے، اور کوئی دوسرا کتنا جانتا ہے جتنا وہ کسی کو علم عطا فرما دیتا ہے، اس کا تعلق خواہ ظاہر کے ساتھ ہو یا باطن کے ساتھ ہو۔ جس طرح حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنے حواریوں سے یا ان لوگوں سے جن کی جانب آپ مبعوث فرمائے گئے ان سے فرماتے تھے، انا انبئکم بما تاکلون
وما تدخرون فی بیوتکم، میں اللہ کا نبی تم کو بتا دوں گا، جو کھا کے آؤ گے وہ بھی بتا دوں گا، جو گھروں میں ذخیرہ کر کے آؤ گے وہ بھی بتا دوں گا۔ اور یہ ان کا بتانا کس طرح تھا؟ اللہ کی عطا سے، اور یہ بتانا غیب کا بتانا تھا، یعنی ظاہر کو بھی اور غیب کو بھی اللہ ہی جانتا ہے، پھر جس کو جتنا علم دے دیتا ہے وہ اتنا ہی وہ جانتا ہے، خواہ علم ظاہر کا ہو یا علم وہ غیب کا ہو۔ فرماتے ہیں رب کائنات کہ تم یوں عرض کرو، اے اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم، تو ہی پیدا فرمانے والا ہے زمین و آسمان کو، تو ہی جاننے والا ہے سارے علوم کو، خواہ ان کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے یا غیب کے ساتھ ہے۔ انت تحکم بین عبادک، رب کائنات تو ہی فیصلہ فرمانے والا ہے اپنے بندوں کے درمیان۔ حقیقت میں رب ہی فیصلہ فرمانے والا ہے، مگر اس نے دنیا میں بھی حاکم بنائے جو انسانوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں، قاضی ججز بنائے جو انسانوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں، اگر ان میں کوئی اختلاف ہوتا ہے تو دلائل سن کر وہ بھی فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ شرک نہیں ہے، حقیقی فیصلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جس طرح یہاں ذکر ہے کہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک تو ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمانے والا ہے ان تمام تر معاملات میں جن میں ان کو اختلاف۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں اگرچہ اس سے ظاہر تو یہ ہے ایمان والے اور کافر، ایمان والے اللہ تعالیٰ جل وعلا کو مانتے ہیں، کافر بتوں کو مانتے ہیں۔ اس کے سوا میری اور آپ کیا کر رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میری امت میں بھی کئی گروہ بن جائیں گے، اور بنے ہوئے ہیں، ہر گروہ اپنے پاس کچھ دلائل رکھتا ہے، قرآن کریم کے حوالہ سے، احادیث نبویہ کے حوالہ سے، حتیٰ کہ وہ جن کو غیر مسلم اقلیت کچھ عرصہ قبل قرار دیا اور حقیقتاً وہ ہیں ہی شروع سے غیر مسلم اقلیت مرزائی، وہ بھی اپنے پاس دلائل رکھتے ہیں، ان کے پاس بھی قرآن و حدیث کے دلائل ہیں، ہر کوئی اپنے پاس دلائل رکھتا ہے۔ ان تمام کے درمیان فیصلہ قیامت کے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اگرچہ دنیا میں بھی رب کائنات جل وعلا نے جن کو عقل سلیم کی دولت عطا فرمائی ہے، حقائق ان کے سامنے عیاں ہیں، بھائی ہما جو چھپائے جاتے ہیں، جو تبدیلیاں کی جاتی ہیں قرآن یعنی تفاسیر قرآن میں اور حدیث نبویہ میں جو تغیر کیا جاتا ہے، اللہ جانتے ہیں، قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دنیا میں شیخیاں بخیرنے والے کافر، اترانے والے کافر، یہ کافروں کے لیے ہے۔ دنیا میں جو اپنے آپ کو بہت بڑا خیال کرتے تھے اور جن کا یہ خیال تھا کہ مثل ما دیگر نصف، ہم جیسا کوئی دوسرا کائنات میں ہے ہی نہیں ہے، ہم سب سے زیادہ اعلیٰ ہیں، صاحب ثروت ہیں، صاحب اختیارات ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، فرماتے رب کائنات جل وعلا وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر ہوتا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہے، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، جو مشرکین ہیں وہ اگرچہ گناہ گار بھی ظالم ہوتے ہیں، لیکن ان شرک لظلم عظیم، جو شرک کرنے والا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ میں نے اس لیے کہا کہ گناہ گار بھی ظالم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے ارشاد گرامی قدر کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، اسراف سے کام لیا ہے، یعنی زیادتی کرنے والا۔ مسلمان بھی کبھی اپنے اوپر زیادتی کرتے ہیں گناہ کر کے، لیکن حقیقی طور پر مشرک ظالم ہے کہ ان شرک لظلم عظیم۔ فرماتے رب کائنات جل وعلا وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا یعنی شرک کیا، وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر ان کے لیے ہوتا جنہوں نے ظلم کیا ہے، ان کے لیے ہوتا کیا، مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ سب کچھ ہوتا جو زمین کے اندر موجود ہیں، جتنے خزانے زمین میں پناہ ہیں، وہ سونا ہے، چاندی ہیں، جواہرات ہیں، دنیا کی قیمتی ترین دھاتیں ہیں، اگر وہ سارے کے سارا مال و دولت جو بھی زمین میں ہے وہ سارا کا سارا ان کے پاس ہوتا ہے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کی مثل اور بھی ان کے پاس ہوتا ہے، اتنا ہی ان سے دونوں ہوتا
تو لفتدوا بہ سوء العذاب، تو یہ سارے کا سارا بطور فدیہ پیش کر دیتے قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، اتنا شدید عذاب ہوگا، اتنا شدید عذاب ہوگا، وہ تمنا کرے گا کافر کہ کاش آج میرے پاس کائنات کی دولت کا کتنا بڑا بھی انبار کیوں نہ ہوتا۔ دنیا میں تو کچھ بھی نہیں تھا نا، تھوڑی تھوڑی دولت کو وہ غرور اور تکبر کے ساتھ بہت بڑی سمجھ بیٹھا تھا۔ وہ یہ خیال کرے گا، ربی کی فرماتا ہے اگر اس کے پاس اس وقت دنیا جہان کی ساری دولت ہوتی اور اس کی مثل اور بھی کچھ ہوتی تو عذاب اتنا شدید ہوگا کہ اس سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیہ دے دیتا کہ یہ سب کچھ لے لو، مجھے ایک لمحہ کے لیے عذاب سے بچا لو۔ سوء العذاب یوم القیامت، قیامت کے دن کے اس نہایت ہی سخت اور شدید ترین بڑے برے عذاب سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ فدیہ دے دیتا۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، وَبَدَا لَهُم، اور ظاہر ہو جائے گا ان کافروں کے لیے، من اللہ رب ذوالجلال کی جانب سے، ما لم یکونوا یحتسبون، کہ جس کا ان کو گمان بھی نہیں ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ بھی ظاہر ہو جائے گا، یہ بھی ظاہر ہو جائے گا، یہ بھی ظاہر ہو جائے گا، جن کا گمان بھی نہیں تھا۔ ایمان والا تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، کہ جو ایک چیونٹی کے سر کے برابر بھی، ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کرے گا، قیامت کے دن وہ اپنی نیکی کو پالے گا۔ جو ایک ذرہ کے برابر بھی بدی کرے گا، قیامت کے دن اپنی بدی کو دیکھ لے گا۔ ہاں اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیں تو پھر چھوٹے چھوٹے تو کیا بڑے بڑے گناہ بھی معاف فرما دیے جاتے ہیں، لیکن جس کے گناہ معاف نہیں ہوئے ہوں گے وہ گناہوں کا ذرہ کے برابر بھی جو جرم ہوگا گناہ وہ بھی دیکھ لے گا، اور جو نیکی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا۔ وہ بدبخت جو اپنی نیکیوں کو برباد کر بیٹھے وہ معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ پھر ان کو ضائع ہوا ہی دیکھے گا، وگرنہ بصوت دیگر رب کائنات جل وعلا کسی کے اعمال کو ضائع نہیں فرماتا۔ کافر سوچ بھی نہیں سکتا، کافر کا یہ گمان تھا کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ ختم ہو جائے گا، اس کی کوئی بھی حقیقت باقی رہے گی، وہ جو سوچ بھی نہیں سکتا، گمان بھی نہیں کر سکتا، سب کچھ اس کے سامنے ہوگا۔ خلا کی کائنات فرماتا ہے اسے کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنی کرتوتوں کی کتاب پڑھ لے، تیری زندگی کا حساب کرنے کے لیے یہ کتاب کافی ہے۔ وہ کتاب کو دیکھ کر چلا اٹھے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، ہائے ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا، میرا کوئی بھی عمل وہ چھوٹا تھا یا بڑا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، مگر یہ سب کچھ اس نے گھیر رکھا ہے، اس نے اپنے احاطہ میں لے رکھا ہے، یعنی سب کچھ لکھا ہوا ہے، خواہ جرم میری نظر میں کتنا بھی حقیر کیوں نہ تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ سیدنا علی مرزا فرماتے کبھی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے نہ اپنا، تو نہیں جانتا کہ آگ کا ایک معمولی سا چنگاڑا بہت بڑا خرمن کو جلا کے راہ کر دیا کرتا ہے، اور کبھی کسی نیکی کو حقیر سمجھتے ہوئے ترک نہ کر، تو کیا جانتا ہے شاید یہی نیکی قیامت کے دن تیری بخشش کا سبب بن جائے۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ظاہر فرما دی جائیں گی ان کے سامنے وہ ساری کی ساری ان کی غلطیاں، ان کے گناہ، ان کے عیب، ما کسبوا، جو بھی ان کی کرتوتیں تھیں، جو بھی ان کے کسب تھے، جو بھی ان کے افعال تھے، جو بھی انہوں نے کمایا تھا، جو بھی ان کے اعمال تھے، وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وَحَاقَ بِهِمْ، ان پہ حق ہو جائے گا، گھیر لے گا ان کو، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہ سب جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جس کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے، یعنی کافر دنیا میں عذاب الہی کی ہنسی اڑاتا تھا۔ جب میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے سامنے زقوم کا ذکر کیا تھا کہ جہنمیوں کا کھانا زقوم ہوگا، معاذ اللہ تعالیٰ سبحانہ اللہ پناہ میں رکھیں، بڑا ہی ذلیل کر دینے والا کھانا۔ تو ابو جہل لعین نے کھجوریں اور مکھن دونوں کو ملا کر ایک مالیدہ تیار کیا اور اپنی لونڈی کو کہنے لگا میں سرداران مکہ کو بلاتا ہوں اور پھر میں تجھے کہوں گا زقوم لے کے آ، اور تو یہ مالیدہ لے آنا جو تازہ کھجوریں
اور مکھن میں لا کے جو ایک حلوہ نما شہر مالیدہ تیار کر رکھا تھا یہ لے آنا۔ چنانچہ ایسے ہوا، قریش مکہ کو ابو جہل لعین نے دعوت دی، وہ جب آ گئے تو اپنی لونڈی کو کہنے لگا وہ ذرا زقوم لے کے آنا نا، ہم کھائیں اس کو۔ تو وہ حیران ہوئے کہ رسول مرشد رحمت عالم کے بارے میں وہ تو زقوم سے ہمیں ڈراتے ہیں، یہ کیا کھلائے گا؟ چنانچہ لونڈی وہ لے کے ہی کہنے لگا یہ ہے زقوم دوسرے ملکوں میں، اس کو زقوم کہتے، کھا کے دیکھو۔ وہ جانتے تھے یہ ہے کیا، جب انہوں نے وہ کھایا تو ظاہر ہے مکھن اور تازہ کھجوریں ملی ہوئی وہ تو ایک لذیذ شے بن جاتی ہے۔ تو مذاق کے ساتھ کہنے لگے ایسا کھانا ہوگا زقوم، پھر تو ہم شوق سے کھاتے ہیں زقوم، مذاق اڑانے لگے میرے نبی کا۔ اسی طرح جب میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جہنم کے 19 فرشتے داروغے ہیں جو تم کو سزا دیں گے، وہ کہنے لگے 2 کو میں بغل میں پکڑ لوں گا، 4 کو میں بغل میں پکڑ لوں گا، مذاق اڑانے لگے وہ جائیں گے کہاں؟ رب کائنات فرماتا ہے جس چیز کا آج تم مذاق اڑاتے ہو نا یہی چیز تمہارے لیے وبال جان بنی ہوئی ہوگی، اسی سے تم کو سزا دی جائے گی۔ پتہ یہ بھی چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کے معاملہ میں ہنسی نہیں اڑانی چاہیے، مزاح نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت جل وعلا آپ کو اور مجھے حقائق کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب۔